اللہ اولاد کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں تو ماں باپ کی تربیت سے دیتے ہیں۔ آج حضرت شیخ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام جو لیا، اتنی اونچی سطح پہ جو کام لیا، یہ ویسے نہیں لیا، ویسے اللہ نے کام نہیں لیا۔ پورا خاندان پیچھے بہت بڑا خاندان تھا، بڑے متقی پرہیزگار گھرانے سے تھے، بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور سارا کا سارا خاندان بالخصوص ماں کی تربیت۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے حضرت مولانا الیاس اور ان کی دین کی دعوت کتاب ہے، ان کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رمضان المبارک کے اندر 40 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، ایک پورا قرآن اور 10 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، اور یومیہ کا معمول کیا تھا؟ روزانہ کا معمول تھا ایک منزل قرآن کی تلاوت کرتے تھے، 7 دنوں کے اندر قرآن ختم کرنے کا معمول تھا، صوم و صلات کی پابندی، اور ہر وقت اعمال کے اندر اس طرح ان کی زندگی ہوئی۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بھی اپنی بیتی کے اندر لکھا ہے کہ میری دادی جان جس وقت میرے والد محترم مولانا یحییٰ رحمہ اللہ کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور قبلہ رخ ہو کے وضو کر کے قبلہ رخ ہو کے اور جب دودھ پلاتی تھی تو سب قرآن کی وہ تلاوت کیا کرتی تھی، کہا اس کا یہ اثر ہوا کہ جب میرے والد محترم بولنے کی عمر کو گئے، جب باتیں شروع کی تو میرے قرآن کا کچھ حصہ میرے والد کو زبانی یاد ہو، ماں کی گود کے اندر قرآن سن سن کے قرآن کا کچھ حصہ یاد ہو چکا تھا، آج 7 سال کی عمر کے اندر حافظ قرآن بن چکے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کو دین کی طرف بلانا، ان کو دین کی طرف بلانا، اور دین اگر زندگی کے اندر ہوگا تو دیکھیں اللہ رب العزت کس طریقے پہ ان سے آگے کام بھی لیں گے، اور کس طرح وہ ماں باپ کے فرمانبردار بنیں گے۔ سب سے بڑی کتاب اللہ نے قرآن مجید دی ہے، اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑنا، قرآن ان کی زندگیوں کے اندر لے کر آنا۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ انسان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو دیکھیے نا، نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ نکلے تھے، لیکن جب راستے میں گئے، بہن کا پتہ چلا، بہن کے گھر چلے گئے، وہاں دیکھا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ قرآن کی تلاوت دل پہ اسی اثر کی، وہی عمر جو کل نبی علیہ السلام کا سر لینے کی نیت سے نکلا تھا، اللہ کے نبی کے قدموں کے اوپر اپنے سر کو نصاب کرنے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ دین کا خلاصہ بیان کیجیے، دین کا خلاصہ بیان کیجیے کہ دین کیا ہے، سارے دین کا خلاصہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت پیش کی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قرآن کی یہ آیت سنیں اور اسلام میں داخل ہو، اور یہ ایسی آیت ہے کہ سارے قرآن کا مضمون اس کے اندر جمع ہے۔ مفسرین نے اس آیت کے جمعے کے اندر بھی یہ بات نقل کی ہے کہ اگر اللہ رب العزت پورے قرآن میں اور احکام نازل نہ کرتے، یہ آیت کافی تھی انسان کی رہنمائی کے لیے، کہ 3 اوامر ہے، 3 نواہی ہے اس کے اندر، ایسی جامع اور معنی یہ آیت ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں داخل، اسلام میں داخل ہو چکے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑنا، اپنی اولاد کو مسجد کے ساتھ جوڑنا، مدارس کے ساتھ جوڑنا، علماء کے ساتھ جوڑنا۔ آج ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ بچہ عالم بنے گا تو کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، دنیا کے اعتبار سے سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، لیکن جس طرح ہم علماء کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کی زندگی خوشی کے اندر گزرتی ہے، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، لگاتے ہیں، اور بڑے پرسکون ان کی زندگی گزرتی ہے، اور تنخواہوں کے اعتبار سے دیکھا جائے آمدنی کی کچھ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی مدد ہوتی ہے، جو یہ دل میں خواہش کرتے ہیں اللہ غیب کے خزانے سے پورا کر دیتے ہیں، اللہ غیب کے خزانے سے پورا کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے زندگی کے اندر دین ہوگا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ آج ہمیں ڈالیے کہ اولاد کہاں سے کمائیں، آج اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑیں، اس اولاد کی برکت سے آپ بھی کھائیں گے اور آپ کا سارا خاندان بھی کھائے۔ تبھی نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے نا، یا رسول اللہ میں تو سارا دن مزدوری کرتا رہتا ہوں، میرا وہ بھائی ہے ہر وقت آپ کی مجلس میں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا
اسی بھائی کی وجہ سے تجھے رزق دیا جاتا ہے, اسی کی وجہ سے تیری مدد ہوتی ہے. ہماری جو اولاد ہے 3-4 بیٹے ہیں, ان میں سے جو 2 بچے مدرسے کی لائن کے, 2 اسکول کالج کی لائن میں, وہ جو 2 بچے آپ کے مدرسے کی لائن میں ہیں, ان کی برکت سے اللہ آپ کو رزق دیتے. گھر میں 2 بھائی ہیں, ایک دیندار ہے ایک دنیا دار ہے. جو دیندار ہے اس کی برکت سے اللہ دوسروں کو بھی رزق کی نعمت دیتے. تو اللہ کا قاعدہ اور قانون کہ جو دین کی طرف آئے گا, دین کے ساتھ جڑے گا, اللہ اس کو اوپر بھی اور اس کی ساتھ نسلوں کو بھی اللہ پالے گا. وہ آتا ہے نا سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے, وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا مفسرین نے کہا نا کہ اس کا والد نہیں تھا, 7ویں پشت کے اندر ایک آدمی نیک تھا, دین کا کام کرنے والا تھا. اللہ نے اس کی لاج رکھ کے 7ویں نسل کے اندر آنے والے بچہ, یتیم بچہ ہے, اللہ رب العزت اس کی مال کی حفاظت کے لیے 3 نبیوں کو خدمت کے لیے نکالا. یوشع بن نون جو بعد میں نبی بن چکے, 3 نبی اس یتیم بچے کی مال کی حفاظت کر رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ 7ویں پشت کے اندر ایک آدمی دین کا کام کرنا ہے. میرے عزیز بھائیو دوستو, اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑنا, اپنی اولاد کی زندگی کے اندر دین لے کر آنا, اسی صورت پہ ہوگا جب ہماری زندگیوں کے اندر دین آئے. جب ہماری زندگی کے اندر دین آئے گا, اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری زندگیوں کے اندر غیروں کے طریقے ہیں, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, اٹھنا پہننا سارا کا سارا غیروں کے مطابق ہے. ہماری زندگی کے اندر دین نہیں. اسے اپنی زندگی کے اندر دین لے کر آنا, دین کے ساتھ جڑے رہنا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.